آج ملک بھر میں یوم دفاع منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ پاکستانی افواج نے دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ یوم دفاع پر سروسز چیفز اور مسلح افواج کے خصوصی پیغامات۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی جانب سے شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR اعلامیہ بھی جاری۔ یہ دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال ہے۔ بہادر جوانوں نے زبردست مشکلات کے خلاف بہادری سے مادر وطن کا دفاع کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کا یوم دفاع پر قوم کے نام پیغام۔ 6 ستمبر شہداء غازیوں کا دن ہے۔ مسلح افواج قومی خود مختاری، ملکی سالمیت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ یوم دفاع و شہداء کے موقع پر فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے نغمہ ریلیز کر دیا گیا۔ غازیوں کی جانب سے پاکستان سے محبت کا اظہار کے عنوان سے نغمے میں وطن سے محبت اور وفا کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پاک فوج قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ DG ISPR نے واضح کر دیا، کہتے ہیں پاک فوج نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار۔ مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھانے پر پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ پاک فوج کا احتسابی نظام جامع ہے۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں باقاعدہ درخواست موصول ہوئی۔ کوئی فرد قواعد و ضوابط سے باہر جائے تو فوج کا نظام اسے واپس لے آتا ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپریشنز کی تعداد 4,021 ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ 25 اور 26 اگست کے واقعات کا اسلام، انسانیت، بلوچ روایات سے تعلق نہیں۔ بلوچستان کی ترقی دشمنوں سے ریاست آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں، ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو۔ بلوچستان میں سی پیک ہے، گوادر ہے اور خوشحال بلوچستان کے بہت سے منصوبے ہیں۔ بلوچستان حکومت صرف رائلٹی سے 254 ارب روپے منافع لیتی ہے۔ کچھ عناصر بلوچستان میں ریاستی جبر اور احساس محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صوبے میں سیکورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دیے جائیں گے۔ دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو حراست میں لیا جا سکے گا۔ وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ ایکٹ میں ترمیم کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ترمیم سے سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت۔ وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، آرمی چیف اور اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم کو وار گیم اور خطرے کے میدان میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کے بعد دبئی روانہ ہونے والے اختر مینگل نے جذباتی ٹویٹ کر دیا، لکھا سیاسی جماعتیں مجھ سے معافی مانگ کر مجھے راضی کرنے کے بجائے بلوچ عوام سے معافی مانگے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوئی تو دوبارہ ملیں گے۔ بلوچستان کے اندر بہت بڑا کرائسس ہے، سردار اختر مینگل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بلوچستان میں صورتحال خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت نہ ہوتی، یہاں بھی کرائسس ہوتا۔
بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، قرضوں پر قرضے لیے جا رہے ہیں، حکمرانوں کے پیسے ڈالروں میں باہر پڑے ہوئے ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ بلکہ ان کا ایک اپنا ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بلانا، یا پھر انہوں نے آج جو اسپیکر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے ہاؤس میں، ڈیبیٹ، یعنی اس کے اوپر بحث کروائی جائے۔ بلوچستان کے مسئلے پر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، فی الحال حکومت ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم کے مشیر و نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو، کہا تحریک انصاف نے ایوان میں بلوچستان کے مسئلے پر بحث کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جس پر اسپیکر نے دیگر جماعتوں سے مشاورت کے بعد جواب دینے کا کہا۔ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، آج سردار مینگل جیسے بڑے لیڈر استعفے لے رہے ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، عمران خان حق پہ تھا۔ مینگل صاحب کا استعفیٰ ایک شخص کا استعفیٰ نہیں ہے، اس کو سنجیدہ لیں۔ یہ بلوچستان کی طرف سے آپ کی سیاست پہ عدم اعتماد ہے، خدا را بلوچستان کی صورتحال پہ نظر ڈالیں۔ سردار اختر مینگل کا استعفیٰ پریشان کن ہے، بانی پی ٹی آئی نے ہمیں ملک کو شیر و شکر کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے ارباب اختیار بلوچستان کے مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملک میں ظلم و ستم کا نظام نہیں چلے گا، 8 ستمبر کا جلسہ ہر حال میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو سنگجانی میں جلسے کی اجازت دے دی، این او سی جاری، نوٹیفیکیشن میں 41 مختلف شرائط بھی عائد۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ روٹ پلان بھی جاری کر دیا گیا۔ دوران جلسہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ جلسے کا آغاز 4 بجے، اختتام شام 7 بجے تک ہوگا۔ ریاست مخالف یا مذہبی منافرت پر مبنی تقاریر یا نعروں کی اجازت نہیں ہوگی۔ اورکزئی میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 18 فلسطینی شہید، الاقصی اسپتال کے قریب خیمہ بستی پر بمباری سے 4 جبکہ المواسی میں 1 فلسطینی جان سے گیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی کارروائی کو وسعت دے دی۔ توباس میں کار پر ڈرون حملے میں 5 فلسطینی شہید، ایک اور کارروائی میں 16 سالہ لڑکا مارا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,878 ہو گئی۔ یورپی یونین کے سابق چیف ایگزیکٹو مذاکرات کار مچل بارنیئر کو فرانس کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ فرانسیسی صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر نتیجہ خیز پارلیمانی انتخابات کے بعد 2 ماہ کے تعطل کا خاتمہ ہوا۔ ایل سی سی پیلس نے کہا مچل بارنیئر ملک اور فرانسیسی عوام کی خدمت کے لیے متحدہ حکومت اور گول اسکورنگ مشین کرسٹیانو رونالڈو کا تاریخی اعزاز۔ یورپی نیشنز کپ کے افتتاحی میچ میں کروشیا کے خلاف اپنے کیریئر کا 90واں گول اسکور کر دیا۔ گول اسکور کرتے ہی وہ تیزی سے فیلڈ سے باہر آئے اور مسلمانوں کے انداز میں سجدہ کیا۔